اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت عالیات الاحرف وائمۃ الغر بل ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا و ارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بارگاہ محمد و آل محمد میں تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں شہادت سیدہ کے عنوان سے۔ اور یہ ایام ایک تو ایام شہادت بی بی پاک ہیں، اور دوسرا یہ ایام ہمارے بہت سے مؤمنین کی شہادت کہ ایام، اور اس میں قوم کو ایک آزمائش کی گھڑی پیش آئی جس میں ہماری قوم سرخرو رہی۔ خداوند عظیم صدقہ محمد و آل محمد ہمارے شہداء کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد بانیان عزا کے فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بانیان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ قبلہ ذاکر علی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دوست بزرگ جناب سجاد صاحب، ان کی اجازت کے ساتھ، اور آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے آل پیغمبر کے لیے، مقام پیغمبر کو اور مقام آل پیغمبر کو بیان کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے آل محمد، خدا کا یہ پکا ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور آپ کو اس طرح سے پاکیزگی عطا کرے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یا علی یا علی، اس طرح سے خدا نے قرآن کریم میں کسی نبی کی آل کو ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ قرآن نے انبیاء کی آل کا تذکرہ کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ خدا نے اصطفیٰ کیا آدم کا اور نوح کا، آل ابراہیم کا اور آل عمران کا، ذریتم بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی ذریت اور نسل ہیں۔ اس طرح سے خدا نے انبیاء کی آل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی نبی کی آل کے مقامات کو قرآن میں بیان نہیں کیا ہے۔
لیکن جب بھی آل محمد کا تذکرہ کیا ہے خدا نے ایسی فضیلتیں آل محمد کے لیے ذکر کی ہیں کہ کسی نبی کے لیے بھی ایسا بیان نہیں کیا ہے۔ یا علی یا علی، اسی آیت میں آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس کا دوسرا حصہ، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے جو خدا نے خصوصیت کے ساتھ آل پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے نبی پاک کی ازواج کا ذکر ہے، نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بھی ایک آیت میں نبی پاک بھی بیویوں کا ذکر ہے۔ اس آیت کے اس حصے میں نبی پاک کی آل کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن کی ان آیات کو دیکھے، غور فکر کرے، اسے پتہ چل جائے گا کہ نبی کی آل میں اور نبی کی ازواج میں فرق کیا ہے خدا کی نظر میں۔ جہاں پہ نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے وہاں پہ امر و نہی ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، تمہارے اوپر واجب ہے نبی کے گھروں میں بیٹھے رہنا۔ تم اگر گناہ کرو گے تو تمہیں 2 برابر سزا ملے گی۔ اس نبی کے گھر کا احترام تمہارے اوپر واجب ہے۔ تقریباً 22 مرتبہ خداوند عظیم نے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے۔ ان آیت میں سب آیات میں یہی ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ گناہ کریں گی تو آپ کو بہت زیادہ سزا ملے گی، لیکن یک مرتبہ خداوند لہجے کو تبدیل کرتا ہے۔ جب آل محمد کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو امر و نہی نہیں کرتا ہے، بلکہ مقامات ذکر کرتا ہے جو آل محمد کو حاصل ہے۔ یا علی یا علی۔ اور پھر لفظ دیکھیے، خدا کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھبا۔ انما یہ کلمہ خدا نے قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی چیز کے بارے میں میرا یہ ارادہ ہے، کسی اور کے بارے میں میرا یہ ارادہ نہیں ہے۔ انما جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوا، بعض آیات کو آپ بڑے بہتر انداز میں جانتے ہیں جہاں پہ خدا نے انما کو استعمال کیا ہے۔ خدا ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی یا علی، انما کہہ کر کے ذکر کیا ہے۔ انما صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے۔ اب عربی جاننے والے بیٹھے ہیں، خدا نے یہاں پہ انما اولیاءکم نہیں کہا کہ تمہارے ولی، جمع کا لفظ ہو جائے گا اولیاءکم۔ خدا نے جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، خدا نے مفرد کا لفظ استعمال کیا ہے جو ایک کے معنی میں آتا ہے۔ انما ولیکم، تمہارا ولی، ترجمہ بھی یہی کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا تمہارے ولی اللہ ہے، رسول ہے، نبی علی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ایسا ترجمہ کریں گے تو ولایت میں شرک لازم آئے گا۔ ولایت خدا کی ذاتی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ اب دیکھیں نا آیت الکرسی کی بعد والی جو 2 آیتیں ہیں، ان میں خدا نے کس طرح سے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، خداوند ولی ہے مومنین کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں ان کا ولی ہوا کرتا ہے۔
وہاں صاف کہہ دیا اللہ ولی الذین، خدا ولی ہے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، کہا والذین کافروا، وہ جو کافر ہیں ان کے اولیاء ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو مومن ہے وہ ولایت خدا کو مانتے ہیں، ان کے ولی نہیں ہوتے ہیں، ان کا ولی ہوتا ہے خدا بندہ۔ تو نے ذکر تو 3 ہستیوں کا کیا، اپنا ذکر کیا، نبی پاک کا ذکر کیا، علی پاک کا ذکر کیا، لیکن لفظ کیوں مفرد والا استعمال کیا؟ انما ولیکم، تمہارا ولی صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے۔ لفظ مفرد کا کیوں استعمال کیا؟ خدا فرمائے گا میں بس یہی چیز سمجھانا چاہتا تھا، وہ جو رسول میں اور علی میں ولایت پائی جاتی ہے وہ کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ تم ولایت خدا کو دیکھنا چاہو گے یا رسول میں نظر آئے گی یا علی میں نظر آئے گی؟ یا علی یا علی۔ جو اپنی بنائی ہوئی ولایتیں ہیں انہیں اولیاء کہا جاتا ہے، جو خدا کی دی ہوئی ولایت ہے وہ ولایت الہی کہلاتی ہے۔ انسانوں کو بنائے ہوئے وہ ولی نہیں ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی ولایت عطا کی ہے ان ہستیوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ مفرد کی لفظ کے ساتھ کہتا ہے انما، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے۔ علی ولی خدا کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں ماننا۔ اس آیت کا صاف مطلب یہی ہے۔ انما استعمال کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ انما خدا نے کیوں استعمال کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ صرف اور صرف ولی ماننا ہے تو خدا کی اجازت سے ماننا ہے۔ اگر خدا نہ کہے تو کسی کو ولی نہیں ماننا۔ کوئی جتنا بھی نیک اور مقرب بن جائے، ہم سلمان و ابو ذر کو بہت بڑی ہستیاں مانتے ہیں لیکن انہیں ولی نہیں مانتے، اس لیے کہ پیغمبر نے بتایا نہیں، خدا نے بنایا نہیں۔ یا علی یا علی۔ لہذا خدا نے انما کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا۔ میں ایک اور بات آپ کو اشارہ کر دوں ولایت کے عنوان سے، چونکہ جس ہستی کا آج ذکر کر رہے ہیں اس ہستی کی ولایت اتنی مسلم ولایت ہے کہ 11 امام معصوم جس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مقام سیدہ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات میں یہ ہستی جس کی عمر مبارک صرف 18 سال 3 ماہ تھی، یہ کچھ عمر نہیں ہے اس کائنات کے لحاظ سے، صرف 18 سال 3 ماہ جس کی عمر تھی، اس ہستی کے لیے خداوند عظیم پیغمبر کی زبان سے ارشاد فرماتا ہے لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا آدم ومن دونہ، اگر علی کو میں خلق نہ کرتا خدا فرماتا ہے تو زہرا کا کوئی کفو نہیں تھا اس کائنات میں۔ یہ وہ بزرگوار ہستی ہے جس کے لیے مولا علی جیسی ہستی کہتی تھی یا سیدتی، او میری سردار زہرا۔ یہ علی کہہ رہے ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں کہہ رہی ہے۔ علی نے کہا یا سیدتی، او میری سردار۔ میں ابھی بیان کروں گا مقامات سیدہ کو، ہمیں نہیں اندازہ اس کا اور نہ ہی ہم پہچان سکتے ہیں، جو ان کی اولاد نے ارشاد فرمایا ہے ہمیں وہی پتہ ہے کہ مقام اور عظمت سیدہ کیا تھی۔ وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ وہ ہستی ہے جس کی ولایت ہم سنگ ولایت علی ہے، ولایت علی کے برابر ولایت ہے حضرت سیدہ کائنات کی۔ لہٰذا اس ہستی کو مطلق نہیں پہچانا گیا، صرف پہچانا ہے تو اولاد سیدہ نے پہچانا ہے اور کسی نے نہیں پہچانا۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس منصب الہی ہو، امامت یا رسالت، بس اس کائنات میں وہی عظیم تر ہے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ منصب رسالت و امامت اور رسالت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عظمت کے لیے خداوند عظیم کچھ ہستیوں کو اس طرح کی عظمت دیتا ہے کہ حضرت مریم نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے۔ خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے جو مریم کو یہ خطاب کرتے ہیں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو طہارت بخشی ہے، آپ کو عظمت بخشی ہے، اور عیسیٰ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے خدا نے۔ اور عجیب بات ہے، وہاں پہ ایک حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے خدا نے مریم کا انتخاب کر کے مریم کو سلام کیا اور عظمت بخشی کہ ہم نے تیرا انتخاب کیا ہے ایک عیسیٰ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا استفاء اور انتخاب ایک ایسا بڑا راز ہے کہ جس ہستی سے خداوند عظیم نے 11 امام معصوم دنیا میں بھیجے۔ لہذا خدا نے یہ جو ولایت عطا کی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ جناب سیدہ وہ بلند و برتر ہستی کہ جو نہ امام ہے نہ نبی ہے، لیکن ولایت میں برابر ہے اور کفو ہے علی ابن ابی طالب جیسی ہستی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا اسی ولایت کو انما کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ تمہارا ولی کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ یہ ولایت خدا نے کس طرح سے پیغمبر کو حکم دیا کہ دیکھو آپ دنیا سے جانے والے ہیں میرے رسول، آپ نے ان لوگوں کو نماز بتائی ہے، روزہ بتایا ہے، زکوٰۃ بتائی ہے، عبادات بتائی ہیں میرے نبی، جیسے آپ نے انہیں ساری عبادات ساری شریعت بتائی ہے، اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اب آپ جو آپ کے بعد آنے والا ولی ہے نا، وہ بھی لوگوں کو بیان کریں کہ کون ہستی ہوگی۔ باقاعدہ طور پر جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے اب موقع آیا ہے ولی کو بیان کرے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بعد جانشین بننے والا کون ہے۔ لیکن ولایت کا اعلان اس طرح نہیں کرنا جیسے آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ بیان کر دی، مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکم نازل ہو گیا، جبرائیل حکم لے آئے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگوں نماز نازل ہو گئی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ روزے کا حکم نازل ہوا، ارشاد فرمایا میں بھی رکھ رہا ہوں تم بھی رکھنا، یہ شرائط ہیں، روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے شرائط بتا دیے، یہ ایسا نہیں ہے اب ولایت بیان کرنی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی اساس و بنیاد 5 چیزیں ہیں، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، کہ اسلام کی اساس و بنیاد 5 چیزیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ولایت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، اور کسی چیز کے لیے اس طرح سے دعوت نہیں دی گئی جیسے ولایت کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ یہی سے فرق ظاہر ہو گیا کہ ولایت میں اور باقی عبادات میں فرق کیا ہے، اس لیے کہ ولایت ہے روح ساری عبادات کی۔ اگر ولایت علی دل میں موجود ہے تو ہر عبادت قبول ہو جائے گی، اگر علی کی ولایت نہیں ہے دل میں تو جیسی بھی عبادت کر لو منہ پہ ماری جائے گی۔ یا علی یا علی، لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ، کسی چیز کی دعوت ایسے نہیں دی گئی جیسے ولایت کی دعوت دی گئی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے ولایت کی دعوت دینی ہے، جتنے بھی مسلمان ہو چکے ہیں سب کو بلاؤ، آپ کے ساتھ جائیں گے، حج کریں گے، حج کے بعد علی کی ولایت کو بیان کیا جائے گا۔ جب سننے والے سب موجود ہوں گے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے 1,40,000 سے زیادہ افراد
افراد تھے. تاریخوں میں لوگوں نے مختلف بیان کیے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. 70,000 افراد مدینہ میں حضور کے ساتھ نکلے تھے، باقی راستے میں شامل ہوتے گئے. جب مکہ پہنچے 1,25,000 افراد حضور کے ساتھ تھے. 12,000 افراد یمن سے مولا امیر کے ساتھ آئے تھے. 5,000 افراد مکہ کے رہنے والے تھے. یہ 1,40,000 سے زیادہ افراد کا مجمع بنتا ہے. سبحان اللہ. اس میں تمام ازواج پیغمبر اکرم موجود تھی، تمام اہل بیت اطہار بھی موجود تھے، تمام اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے. حج مکمل ہوا 13 ذی الحجہ کو. خدا نے حکم دیا کہ میرے رسول تو مدینہ میں رک نہیں سکتا ہے. فوراً باہر نکلے، اعلان کروا دیں کہ کوئی شخص بھی بیماروں کے علاوہ مدینہ میں نہیں رک سکتا، سب کو آپ کے ساتھ جانا ہوگا. 14 ذی الحجہ کو پیغمبر مکہ سے نکل آتے ہیں، یعنی صرف ایک دن آرام کیا ہے مکہ میں حج کے بعد، اور 14 ذی الحجہ کو مکہ سے نکل آتے، یعنی مسلسل حضور پاک سفر میں تھے. 25 ذی قعدہ 24 ذی قعدہ کو مدینہ سے نکلے، 25 کو آ کر کے جوفہ میں احرام باندھے، یعنی وہ 10 دن کا سفر کرتے ہوئے 3 رمضان کو پہنچے، شعبان کو پہنچے. اس طرح سے حضور پاک 3 ذی الحجہ کو پہنچے مکہ میں، اور 3 کے بعد پھر حج میں مصروف ہو گئے. مسلسل حضور پاک مصروف رہے. اس کے باوجود جبرائیل نے حکم دیا کہ خدا فرماتا ہے میرے نبی آپ مکہ میں رک نہیں سکتے، لہٰذا صبح آپ نکلیے مکہ کو چھوڑ کر اور اعلان فرما دیں کہ کوئی بھی شخص مکہ میں باقی نہ رہے، سب آپ کے ساتھ جائیں گے. حضور پاک نے اعلان فرمایا. 1,40,000 سے زیادہ افراد مکہ سے نکلے. 14 ذی الحجہ کو 5 دن کا سفر کیا، 5 منزلوں پہ پڑاؤ کرتے ہوئے 18 ذی الحجہ کی ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے غدیر خم میں پہنچے حضور. اس طرح سے یا علی یا علی، جو اگلا قافلہ کا حصہ تھا وہ جوفہ تک پہنچ چکا تھا. اتنی زیادہ خلقت تھی کہ غدیر خم کے راستے سے 3 میل آگے ہے جوفہ. جوفہ پہنچ چکے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا سب کو بلاؤ واپس آ جائیں. آپ تشریف لے گئے، غدیر خم کی جگہ پہ پہنچے. وہاں پہ ارشاد فرمایا خیموں کو لگا لو، یہاں پہ ہمارا پڑاؤ ہوگا. 3 دن رکے غدیر خم میں. 18 ذی الحجہ کی ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچے. فرمایا یہ درمیان میں 5 درخت ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی اپنے خیمے لگا لو. خیمے لگ گئے. درختوں والی جگہ کو حکم دیا جناب سلمان و ابو ذر و عمار کو کہ اس کو صاف مقداد کو کہا کہ صاف کر دو، ممبر کو تیار کرو. ممبر تیار ہوا، نیچے پتھر جوڑے گئے، اوپر اونٹ کے پلان رکھے گئے. ممبر اتنا بڑا تھا جتنا انسان کا قد ہوتا ہے. یہ ممبر تیار ہوا. حضور پاک تشریف لائے، نماز ظہر پڑھی. نماز ظہر پڑھنے کے بعد سیدھا ممبر کے اوپر تشریف لے گئے. ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے مولا علی سے ارشاد فرمایا علی آپ بھی اوپر آ جائیے. علی بھی اوپر تشریف لے آئے. ایک زینہ مولا علی پیغمبر اکرم سے نیچے کھڑے ہوئے. اس طرح سے اپنا دایاں ہاتھ علی کے کندھے پہ رکھا اور خطبہ دینا شروع کیا. 2 گھنٹے کا خطبہ دیا حضور پاک نے غدیر خم میں. اس خطبے میں 50 مرتبہ سے زیادہ علی کا نام لیا. یا علی یا علی، 50 مرتبہ سے زیادہ مولا علی کا نام لیا اس خطبہ مبارکہ میں. خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا لوگو الست اولا بکم من انفسکم، لوگو میں تمہاری جان پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے بیک زباں ہو کر کے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں آپ کو ہماری جان پہ زیادہ حق حاصل ہے. بس یہ جملہ کہا. علی کو ارشاد فرمایا علی اوپر آ جاؤ. علی اوپر آئے، پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو گئے. اس طرح سے پیغمبر اکرم نے اپنے دونوں ہاتھ دیا علی کی بغلوں میں. علی کو یوں بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ علی کے قدم پیغمبر کے گھٹنوں کے سامنے آ گئے. بلند آواز سے کہا او من کنت مولا فہذا علی مولا. یا علی یا علی یا علی یا علی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ.
پوری طاقت کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ایوان زینب میں نہیں سمجھنا، آپ نے خم غدیر میں ہے، پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا علی یا علی، یہ ہے مقام یہ ہے مقام ولایت، اور مقام امیر المؤمنین یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر لوگ محبت علی پہ جمع ہو جائیں خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ جہنم خلق ہی اس لیے ہوئی کہ لوگوں کے دلوں میں بغض علی پایا جاتا ہے۔ صاف نفاق کی علامت صحیح مسلم کی روایت ہے، پیغمبر نے علی سے فرمایا، علی ارشاد فرماتے ہیں لَأَحِدَ إِلَيَّ النَّبِي، پیغمبر نے میرے ساتھ اس عہد کو ذکر کیا ہے۔ عہد کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہد و پیمان ہے جس میں ذرہ برابر بھی خلل واقع نہیں ہو سکتا، قیامت تک کے لیے انسان آتے رہیں، قانون یہی رہے گا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی جو مومن ہوگا، اور بغض نہیں رکھے گا مگر وہی جو منافق ہوگا۔ یا علی یا علی، یہ عہد ثابت ہے خداوند عظیم کا، اس عہد میں پوری تاریخ انسانیت میں ذرہ برابر بھی فرق پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ معیار ایمان محبت علی ہے، اور معیار نفاق بغض علی ابن ابی طالب ہے۔ خدا نے کیسا خلق کیا اس ہستی کو کائنات میں، یہ دو ہستیاں جو کائنات میں خداوند عظیم نے بھیجی ہیں۔ آپ زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں کہ ہم پہ اگر سلام کرنا ہو تو آپ کو کیسے سلام کہنا چاہیے۔ خلقکم اللہ اطوارا انوارا، خداوند عظیم نے آپ کو نور خلق کیا۔ کنتم بعرشہ محدقین، تم عرش الہی میں عبادت خدا کر رہے تھے۔ فمن اللہ بکم علینا، خدا نے ہم پہ احسان کیا کہ آپ کو زمین پہ نازل کیا۔ یہ ہے مقام معصومی، یہ ہے مقام امیر المؤمنین، یہ ہے مقام ولایت جو خداوند عظیم نے عطا کیا ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ مقام علی کیا ہے، جب پتہ چل گیا کہ مقام ولایت کیا ہے، اب پتہ چلے گا کہ سیدہ طاہرہ معصومہ کونین کون سی بڑی ہستی ہے کہ جس کو ہم سر قرار دیا جاتا ہے علی کا، اور جس کو ولایت عطا کی جاتی ہے وہی ولایت جو علی کو عطا کی گئی ہے۔ اس سے عظمت سیدہ کا پتہ چلتا ہے۔ معصوم ایسے نہیں ارشاد فرماتے، پانچویں امام بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں، بیمار ہے، بیمار ہوئے بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں خداوندہ تجھے میری جدہ زہرا کا واسطہ مجھے شفا عطا فرما۔ کیا ضرورت تھی معصوم کو، وہ بھی پانچویں امام کو، کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی، لوگوں اس ہستی کو پہچانو جسے اتنی عظمت حاصل ہے کہ میں باقر علوم النبیین، نبیوں کے علم کا وارث، میں باقر بھی اپنی شفا جب خدا سے طلب کرتا ہوں تو اپنی جدہ کا واسطہ دیتا ہوں بارگاہ خدا میں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ پاک پیغمبر کثرت سے بوسے لیا کرتے تھے اس ہستی کے۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ جب بیٹی داخل ہوتی تھی، دو حدیثیں ہیں، ان کو غور سے سنیے گا، جنہیں برادران اہل سنت نے اپنی کتب میں حدیث صحیح قرار دیا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں کیا علماء اسلام نے ان حدیثوں میں، یعنی یہ یقینی بات ہے کہ جو ان حدیثوں میں بیان ہوا پیغمبر یہ کام کیا کرتے تھے۔ پہلا کام، دونوں میں روایت کرنے والی بی بی عائشہ ہے ام المؤمنین، زوجہ پیغمبر اکرم، وہ دونوں روایتوں کو وہ بیان کرتی ہے کہ جب بیٹی پیغمبر پہ داخل ہوتی تھی، پاک پیغمبر چومنا شروع کرتے تھے اپنی بیٹی کو،
بوسے لیتے پیغمبر، پیشانی چوم رہے، سر چوم رہے، منہ چوم رہے، ہاتھوں کو چوم رہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص ہو 60 سال جس کی عمر ہو، 62 سال جس کی عمر ہو، نبی بھی ایسا کہ سید الانبیاء والمرسلین خدا قرار ہے، جس کے احترام میں پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہو، جس کے احترام کو خداوند عظیم قرآن میں بیان کرتا ہو کہ لوگوں یہ نبی وہ عظیم ہستی ہے جس کا میں خود احترام کرتا ہوں۔ قرآن میں بیان کیا ہے خدا نے کہ اس نبی کا میں احترام کرتا ہوں، یہ اتنا عظیم ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، خدا خود کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اس رسول کو تمہارے بیچ میں بھیجا۔ تمہیں پہچان نہیں ہے کہ یہ ہستی کتنی عظیم ہے۔ خدا نے پورے قرآن میں پیغمبر کا نام مبارک نہیں لے کر خطاب کیا ہے۔ سارے نبی کتنے اولی العزم انبیاء ہیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا شعیب، یا ہود، سارے نبیوں کو یا موسیٰ یا عیسیٰ خطاب کرتا ہے قرآن میں نام لے کر۔ احترام پیغمبر اتنا زیادہ ہے کہ خداوند عظیم نے پورے قرآن میں کہیں پیغمبر کو نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ جب بھی بلایا احترام کے ساتھ، لقب کے ساتھ بلایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی تیری ہر ادا مجھے پسند ہے، اٹھو عبادت کرو لیکن زیادہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تیرے اوپر مشقت پڑے۔ خدا عبادت کے حوالے سے پیغمبر کو کہہ رہا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طیب و طاہر، میں نے قرآن تیرے لیے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑھے۔ نہ میرے نبی، میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میرے نبی تو محراب میں کھڑا ہوتا ہے، تیرے پاؤں ورم کر جاتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ اتنی دیر محراب عبادت میں کھڑے ہیں۔ نصف رات، آدھی رات ہونی چاہیے، اب ان قسمن ہو قلیلا، اور کم کر لو آدھی رات سے۔ اس طرح خدا جس ہستی سے محبت کرتا ہے، وہ ہستی اس سیدہ طاہرہ کو جب داخل ہوتی ہے تو چومنا شروع کرتے ہیں، اتنے زیادہ بوسے لیتے ہیں کہ بی بی عائشہ سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ لما تقبلها، آپ کیوں اتنا چومتے ہیں؟ بیٹی ہی تو ہے، آپ اتنا کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنی اس بیٹی کو کیوں چومتا، اس وجہ سے نہیں چومتا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اکلوتی بیٹی ہے، کوئی بیٹا بھی باقی نہیں رہا، خدا نے 3 بیٹے دیے، تینوں دنیا سے چلے گئے، یہ اکیلی بیٹی ہے میری، نسل بھی اسی سے ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے بہت محبوب ہے، اس وجہ سے نہیں چومتا۔ محبوب بہت تھی پاک پیغمبر کو، لیکن اس وجہ سے نہیں چومتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جب شب معراج خداوند عظیم مجھے معراج پہ لے گئے، فوقفت علی شجرۃ فی الجنت، میں ایک درخت پہ ٹھہر گیا، جنت میں نے ایک درخت دیکھا، میں نے اتنا خوبصورت درخت جنت میں اور نہیں دیکھا تھا، اتنا پاکیزہ، اتنی خوشبو اس درخت کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھی تھی۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کیسا درخت ہے؟ خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول کو کہہ دو کہ یہ درخت ہے شجرہ طوبہ کہلاتا ہے۔ اس شجرہ طوبہ کا ایک پھل توڑ کر جبرائیل میری خدمت میں لے آئے، کہا کہ خدا فرماتا ہے کلھا یا رسول اللہ، اس پھل کو آپ تناول فرمائیے۔ میں نے اس پھل کو چیرا، شک ہوا، اس سے نور نکلا، بلند ہوا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ انہا لمنصورۃ فی السماء وفاطمۃ فی الارض، ہم آسمان میں اسے منصورہ کہتے ہیں، زمین میں اس ہستی کو فاطمہ کہا جائے گا۔ یا علی یا علی، اس طرح اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح نور سیدہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا۔ اب اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو عائشہ، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ شممت ابنتی فاطمہ فاشم رائحۃ الجنہ، اور میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں اپنی بیٹی کو سونگھتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ عظمت سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ ام ابیہا
सलाम अलैहा बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सवाल है, या रसूल अल्लाह, आपको तो जन्नत का इश्तियाक नहीं होना चाहिए, चूँकि आप खुद फरमाते हैं अल जन्नत तश्ताक़ु इला अरबात मिन असहाबी, जन्नत मेरे 4 सहाबियों की मुश्ताक रहती है कि कब ये जन्नत में दाखिल होंगे। सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अली, जन्नत इनकी मुश्ताक रहती है। और वाक़या इस तरह से है, जन्नत मुश्ताक है इन हस्तियों की। एक मरतबा जाबिर जोफ़ी ने अर्ज़ किया, बड़ा ख़ास सहाबी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, उन्होंने अर्ज़ किया, या इब्न रसूलिल्लाह अरिनी अल जन्नह, मुझे जन्नत दिखाइए, देखना चाहता हूँ। आपने उसे तैयार किया, ले गए जन्नत में, और जन्नत वो ऐसी जगह थी कि जहाँ से निकलने पर जी नहीं करता है। जाबिर ने अर्ज़ किया, जब वापस आने लगे, या इब्न रसूलिल्लाह अगर मैं यहीं ठहर जाऊँ इजाज़त है? आपने इरशाद फरमाया, जाबिर क्या हो गया? आपने ये जन्नत के दरख्त देखे और मेरा साथ छोड़ना चाहते हो? कितना फ़र्क है तुम्हारे और सलमान के बीच में। सलमान को मौला ने फरमाया था, सलमान जन्नत को देखना चाहते हो? सलमान ने अर्ज़ किया, मौला आप फरमाएंगे तो मैं जन्नत को देखना चाहता हूँ। अली सलमान को जन्नत में ले गए। वापस आते वक्त अली ने फरमाया, सलमान अगर यहाँ रहना चाहते हो तो रह जाओ, वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। सलमान ने अर्ज़ किया, नहीं मौला, मैं जन्नत में नहीं रहूँगा। आज सलमान की जन्नत वही है जहाँ पे अली होंगे। जन्नत मुश्ताक है इन हस्तियों के गुलामों की। और पाक पैगंबर जो फरमाते हैं कि कुल्लमा इश्तक़्तु इला राहियतिल जन्नह, जब मैं जन्नत की खुशबू का मुश्ताक होता हूँ, अपनी बेटी को सूंघता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? लोगों को मुतवज्जे करना चाहते हैं कि किसी और के लिए वो जन्नत होगी। अगर मोहम्मद की ज़ात के लिए कोई कायनात में जन्नत है तो उसकी बेटी फातिमा तो ज़हरा है। तमाम अज़मतों के साथ पैगंबर अपनी बेटी को इस तरह से चूमा करते थे और फिर खुशबू लेते थे, सिर्फ बोसे नहीं लेते थे, सूंघते, खुशबू लेते थे। और दूसरी हदीस जिसे हाकिम ने मुस्तदरक में नकल किया है, हदीस सही करार दिया है, उस हदीस में है, बीबी आयशा रिवायत करती है कि कोई हस्ती भी इस कायनात में पैगंबर के मुशाबे सैयदा से ज़्यादा नहीं थी। ये दुख्तर पैगंबर जब चलती थी तो ऐन लगता था कि रसूल चल रहे हैं। लहजा की सदाकत, बीबी आयशा के ये लफ्ज़ हैं, लहजा की सदाकत भी पैगंबर जैसी सदाकत फातिमा के अलावा किसी में नहीं थी। असदक, सबसे ज़्यादा लहजा के लिहाज से सादिक मैंने फातिमा को देखा है उनके बाबा के बाद। अब बीबी आयशा इसी हदीस में इरशाद फरमाती हैं कि कुल्लमा कानत दखलत अलैहि फ़कामा अलैहा फ़अख़ज़ा बियदिहा फ़क़ब्बलहा सुम्मा अजलसहा मजलिसहू। लफ्ज़ ये है कि जब भी बेटी अपने बाबा पे दाखिल होती थी, कामा इलैहा, अरबी में एक लफ्ज़ है कामलहा, किसी के एहतराम में अपनी जगह पे खड़े हो जाना, इसके लिए कहते हैं अरबी में कामलहा। और अगर कहा जाए कि खड़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं, जहाँ से वो दाखिल हो रहा है ना, वहाँ से जाकर इस्तकबाल किया है और हाथों को चूमते हुए लेकर के आए हैं अपनी जगह पे बिठाने के लिए। इसके लिए अरबी में कहा जाता है कामा इलैहा, खड़े होते, आगे बढ़ते, जहाँ से बेटी दाखिल हुई है वहाँ से जाकर बेटी का इस्तकबाल करते थे। फ़अख़ज़ा बियदिहा,
وہاں سے جا کر اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فقبلها، اور ہاتھوں کو چومتے تھے اور لا کر وہاں بٹھاتے تھے جہاں پیغمبر خود بیٹھا کرتے تھے۔ اس احترام کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ مولا علی بہت بڑی ہستی تھی، پیغمبر کے سامنے مولا علی واقعاً بہت عظیم ہستی تھے، چونکہ بہت سے مناصب پیغمبر میں خداوند عظیم نے مولا علی کو شریک قرار دیا ہے۔ رسالت و نبوت کو چھوڑ کر بڑے مناصب اور بھی ہیں پیغمبر کے، جس میں خدا نے علی کو شریک پیغمبر قرار دیا ہے۔ اس لیے پیغمبر فرماتے تھے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون والی ہے۔ جیسے ہارون شریک کار موسیٰ قرار دیا گیا تھا، اسی طرح تو شریک کار رسالت قرار دیا گیا ہے۔ وہ مقامات جن میں پاک پیغمبر کے ساتھ شریک قرار دیا خدا نے علی کو، وہ ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ کہنا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ یہ ساری منزلیں مولا علی کو حاصل تھیں، لیکن کہیں پہ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جب علی آتے ہوں پیغمبر احترام علی میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، کسی تاریخ میں یہ بات نہیں ہے۔ ہاں ایک دو واقعات ہیں کہ جب استقبال علی کے لیے پاک پیغمبر اصحاب سمیت مدینہ شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے، غزوہ ذات السلاسل سے جب مولا علی واپس آ رہے تھے تو پیغمبر 3 میل مدینہ سے باہر تشریف لے گئے استقبال علی کے لیے۔ یہ ایک مورد ہے، لیکن اس طرح سے کہ جب بھی مولا علی پیغمبر پہ داخل ہوں، پاک پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہوں، ایسا ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ پیغمبر بہت عظیم ہے۔ مولا علی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ پیغمبر اتنی بڑی عظمت رکھتے ہیں جس کا کوئی اندازہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث چھوٹی سی مقام رسول خدا کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ خدا نے جو فرمایا کہ میرا احسان ہے پیغمبر کو بھیجنا، یہ کتنی بڑی ہستی تھی کہ ایک شخص ہے، صحابی ہے معصوم کا، چھٹے امام نے پوچھا کہ ابو ہارون کچھ دن ہوئے تم حاضر نہیں ہوئے۔ سلام کو ابو ہارون نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، خدا نے مجھے بیٹا دیا اس لیے نہیں آ سکا۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ جب یہ سنا تو 3 مرتبہ چھٹے امام اتنے زیادہ جھکے زمین پر کہ قریب تھا پیشانی خاک پہ لگ جائے۔ ارشاد فرمایا، میں قربان ہوں، میرے ماں باپ قربان ہوں، میرے آبا و اجداد قربان ہو، پوری کائنات قربان ہو اس نام مقدس میں۔ یہ ہے عظمت پاک پیغمبر۔ پاک پیغمبر ان ساری عظمتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف کھڑے نہیں ہوتے ہیں بلکہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں اور دست مبارک سیدہ کے بوسے دیتے ہوئے سیدہ کو اپنی جگہ پہ بیٹھاتے ہیں۔ اب کوئی مسلمان ہو اگر یہ دیکھے کہ حضور جو 62 سال 63 سال کی عمر والی ہستی ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، وہ 18 سال کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح سے احترام سے پیش آ رہا ہے، تو مسلمانوں آپ کو کیسا احترام کرنا چاہیے دختر نبی کا؟ آپ کو تو اس دروازے کی خاک اپنی آنکھوں پہ لگانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ 9 ماہ مسلسل کھڑے ہو کر پیغمبر آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے، پورے 9 مہینے۔ ایک صحابی نے بیان کیا ہے پورے 12 ماہ میں نے دیکھا ہے، ایک صحابی نے 6 ماہ بیان کیا ہے۔ کم سے کم 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 1 سال مسلسل دروازہ سیدہ پہ کھڑے ہو کر آ کر آیت تطہیر پڑھتے،
اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، میرا سلام ہو اے اہل بیت نبوت۔ یہ دروازہ سیدہ کا احترام ہے۔ اور پیغمبر اکرم اجازت مانگا کرتے تھے نا بیٹی سے، بیٹی مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بیٹی عرض کرتی تھی بابا البنت بنتک والبیت بیتک، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، یہ آپ کا دروازہ ہے، آپ کیوں اجازت مانگتے ہیں؟ رسول فرماتے ان اللہ امرنی فاطمہ، مجھے خدا حکم دیتا ہے۔ حکم کس کو دیا؟ بہت مختصر انداز میں یہ مطالب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ کسی ہستی کی معصومین میں سے اگر معرفت چاہتے ہیں تو 3 مراحل کو دیکھنا پڑے گا، تب معرفت ہوگی۔ صرف اس کائنات میں مت دیکھے آل محمد کو پہچاننے کے لیے۔ آل محمد کو پہچاننا ہو تو اس کائنات سے پہلے جب خداوند عظیم نے عالم نورانیت میں آل محمد کو خلق کیا تھا وہاں دیکھیں، اس کائنات میں دیکھیں، اور جب اس کائنات سے جائیں گے تب دیکھیں مقام آل محمد کیا ہے، تاکہ عظمت آل محمد کا احساس ہو سکے۔ ایک ایک ہستی اس طرح سے ہے کہ عظمت کا احساس تبھی ہو سکتا ہے جب ان 3 مراحل میں نظر کی جائے، تاکہ پہچانیں کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو خدا نے اس کائنات میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ محتاج ہدایت نہیں تھے، خدا نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی بل یہدی الیہ، اس کی پیروی کی جانی چاہیے جو حق کی ہدایت کرتا ہے، یا اس کی پیروی کی جانی چاہیے جو محتاج ہدایت ہے۔ دنیا کے عقل مندوں خدا سوال کر رہا ہے، خدا کہتا ہے مجھے بتاؤ کس کے پیچھے جانا چاہیے، کسے امام ماننا چاہیے؟ امام اسے مانا جائے جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہو، یا اسے مانا جائے جو خود محتاج ہدایت ہو؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اسے مانا جائے گا جو خود محتاج ہدایت ہو۔ وہ قطعاً امام نہیں بن سکتا ہے۔ امام وہ ہے جسے خدا امام بنا کر بھیجے اور لوگوں کی ہر حال میں ہدایت کرتا ہوا نظر آئے۔ یا علی یا علی، لہذا یہ 3 مراحل دیکھے۔ جب پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ کھڑا کیا جائے گا، گھر تشریف لائے بی بی پاک مغموم تھی۔ کہا بیٹی آپ کیوں مغموم ہیں؟ کہا بابا آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے۔ کہا نہیں بیٹی، جب آپ کو محشر میں اٹھایا جائے گا نا، خدا جبرائیل کو بھیجے گا، آپ کی قبر پہ 7 گنبد نور جبرائیل قائم کرے گا، ذوقائیل فرشتہ سواری جنت کی لائے گا۔ بیٹی آپ کو جب سوار کیا جائے گا نا، 70,000 حوریں آپ کے پیچھے چلیں گی۔ آپ کی ماں خدیجہ 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کے استقبال کو آئیں گی۔ مریم 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کے استقبال کو آئیں گی۔ اس طرح سے جب آپ کی سواری محشر کے قریب پہنچے گی، ینادی منادن من بطنان العرش، روایت کے لفظ یہ ہے، کسی فرشتے کی بات نہیں کی گئی، کہا عرش کے اندر سے منادی ندا دے گا۔ یہ ندا اس کا مطلب ہے خدا خود دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ خدا محشر میں یہ آواز دے گا، لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو۔
لوگوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، 3 ہستیوں کے علاوہ میں، آپ کے بابا ابراہیم اور آپ کے شوہر علی، ہم تینوں کے علاوہ بیٹی جو بھی محشر میں ہوگا آپ کے احترام میں سر جھکا لے گا، آنکھوں کو بند کر لے گا۔ بیٹی جب آپ پہنچیں گی عرش الہی کے مقابل، آپ کھڑی ہو جائیں گی، خدا ارشاد فرمائے گا یا حبیبتی وابنت حبیبی، او میری محبوب ہستی فاطمہ، میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ، سلی تو اطے وشفعی تو شفعے، آج آپ سوال کریں آج آپ کو عطا کیا جائے گا، آج آپ شفاعت کریں آج آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ جب یہ بات ہوگی نا تو بی بی پاک 3 باتیں کہیں گی خداوند عظیم سے۔ پہلی بات میں عرض کریں گے اللہم ارنی الحسن والحسین، بھارے الہ میرے بیٹے حسن و حسین تو مجھے دکھا، میرے بعد میرے حسن و حسین کا کیا ہوا؟ جب یہ سوال کریں گی نا، معصوم فرماتے ہیں حسین محشر میں داخل ہوں گے، سر کٹا ہوا ہوگا، خون بہ رہا ہوگا، اور جب فاطمہ کی نظر پڑے گی، ایک مرتبہ جب چیخ کر روئے گی، عرش الہی ہل جائے گا، او بار الہ، او میرے بیٹے پہ اتنا ظلم کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا سوال کریں گی کہ بار الہ تو جانتا ہے جو مجھ پہ ظلم کیا گیا، بار الہ فاطمہ آج تو اس سے سوال کرتی ہے میرے ظالمین سے انتقام لے۔ جانتے ہو کتنا ظلم ہوا تھا نبی کی بیٹی سے؟ نبی کے بعد یا 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی۔ حالت یہ تھا 18 سال 3 ماہ عمر تھی نبی کی بیٹی کی، سر سفید ہو گیا تھا، چل نہیں سکتی تھی، سہارے کے ساتھ چلنا پڑتا تھا۔ بابا کو خطاب کرتی تھی بابا صبت علیہ مصائبون، بابا تیری بیٹی پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں پہ آتی تو سیاراتوں میں بدل جاتی۔ مولا علی نے وہ پیغمبر کا قمیص، وہ کرتا چھپا دیا تھا، صندوق میں بند کر دیا تھا، اس لیے کہ بی بی جب بھی دیکھتی تھی نا اپنے بابا کے کرتا کو صبر نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن عرض کیا یا علی آج بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، علی ایک مرتبہ وہ کرتا تو دکھائیں جو میرے بابا نے پہنا ہوا تھا۔ علی قمیص پیغمبر کو لے کر آئے، جب فاطمہ کے ہاتھوں میں دیا نا اس طرح سے بی بی نے اپنے آنکھوں پہ لگایا، بوسہ لیا، بوسہ لیتے ہوئے غش کھا کر گر گئی۔ مولا علی نے 5 چھینٹے مارے، ہوش میں آئی۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے جو اپنے بابا کا کرتا دیکھا ہے اس میں کوئی تلواروں کا زخم نہیں تھا، اس میں رسول کا خون نہیں لگا ہوا تھا۔ آئے نا بی بی دربار یزید میں، ایک مرتبہ دیکھیے ایک شامی کھڑا ہو جاتا ہے، یزید کا کہتا ہے یزید یہ وہ کرتا ہے جو حسین نے وقت آخر پہنا، اور ایک مرتبہ جب حسین کی بہن کی نظر پڑی اس کرتا میں 1950 سوراخ جو جسم حسین پہ لگے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ نبی کی بیٹی کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں البکاؤن خمسۃ، 5 ہستیاں اس کائنات میں بہت روئی ہیں، نبی روئے، آدم روئے، یعقوب روئے، یوسف روئے، زین العابدین روئے، 34.5 سال چوتھے امام روئے، تب بنے بہت رونے والے مسلمانوں پیغمبر کی بیٹی صرف 95 دن روئی۔ کتنا روئی کہ معصوم فرماتے ہیں بہت رونے والی، اتنا روئی مسلمان کہتے یا علی نبی کی بیٹی کو کہیں یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔